السلام علیکم، میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں قسط ہے 64 اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ مجھے بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اور یہ آج کے دن کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے ان تمام ریڈرز کے لیے، ان تمام سبسکرائبر کے لیے جو ویٹ کرتے ہیں اور جو سیکنڈ ایپیسوڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ تو مجھے بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو پھر چلتے ہیں ہم اپنے ناول کی طرف، اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں، ہنستے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور دوسروں کے چہروں پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ تیرے عشق میں ایپیسوڈ 64، تحریر نور آصف۔ وہ اس وقت روحان کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ روحان کب سے اسے کڑے تیوروں سے گھور رہا تھا، تو مجھے پچھلے 10 منٹ سے یوں ہی گھورے جا رہے، جو کہنا ہے صاف الفاظ میں کہو۔ نینا دانت پیستے ہوئے بولی، نینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے جو تم نے آج کیا، میں تمہارے اس فیصلے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ روحان چیئر پر سیدھا ہوتا ہوا بولا تھا۔ کیا مطلب، کسی مظلوم کو انصاف دلانا تمہارے نزدیک غلط ہے؟ نینا نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، مگر اپنے شوہر کو یوں پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنا غلط ہے نینا، روحان نے دبے انداز میں کہتے ہوئے ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ روحان، مسٹر خان کو میں اپنا شوہر نہیں مانتی، بہت جلد میں اس سے طلاق لے لوں گی، نینا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اور میں تمہیں بتا چکی ہوں اس کا کریکٹر کیسا تھا، میں نے عدالت کو وہی دکھایا جو وہ ہے، نینا نے جوس پیتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ نینا، وہ اس کا ماضی تھا اور تم مجھے بتا چکی ہو، تم سے اس بات کی معافی مانگ چکا ہے، تمہیں آج یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو کچھ کیا بختاور خان نے کیا ہے، اس بات کو تم بھی مانتی ہو۔ بختاور خان نے چال ہی ایسی چلی تھی کہ سارے ثبوت پریوش کے خلاف جا رہے تھے، تو ایک بھائی ہونے کے ناطے ارمان خان زادہ کا اپنے بھائی کا ساتھ دینا بنتا ہے۔ میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا۔ تمہارے معاملے میں کتنا پوزیسو ہوں، اس نے تم سے دھوکے سے نکاح کیا، میں برداشت نہ کر سکا، مگر میں اس سب میں یہ بھول گیا تھا کہ اس نے فراز چودھری سے تمہیں بچایا تھا۔ سوچو، وہ تمہیں نہ بچاتا تو کیا ہوتا، آج میں پاپا زندہ نہ ہوتے، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تو اپنی جان لے لیتا۔ روحان نے نینا سے کھل کر بات کی، جو پچھلے کچھ عرصے سے اس کے دل میں پنہا تھی۔ روحان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ارمان خان زادہ کے سب سے بڑے مخالف تھے اور آج یہ تم سب کہہ رہے ہو؟ نینا بے یقین ہوئی۔ نینا، اس وقت میں غلط تھا، آج تم غلط ہو۔ اور یہ دلاور خان تمہیں کہاں ملا، وہ تمہارا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ روحان نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ روحان، دلاور خان نے ہی میری جان بچائی، آج وہ نہ ہوتا تو ارمان خان زادہ میری جان لے لیتا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کتنا اچھا انسان ہے۔ نینا کی بات پر روحان نے بری طرح اپنے لب بھینچے تھے۔ نو ڈاؤٹ دلاور خان بہت اچھا انسان ہے، مگر پھر بھی تم اس سے دور رہو۔ کوئی کسی کی بنا غرض کے آج کے زمانے میں مدد کیوں کرے گا؟ وہ تمہاری مدد کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس کی انٹینشن تمہاری طرف ڈائیورٹ ہو رہی ہیں تو روکو اسے۔ خانزادہ کی عزت ہو ابھی بھی تم۔ تمہیں اس کیس میں سپورٹ میں کروں گا، تم دلاور خان سے کوئی مدد نہیں لوگی۔ روحان نے سنجیدگی سے انداز میں نینا کو دلاور خان کی مدد لینے سے منع کیا تھا۔ روحان، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، دلاور خان بہت شریف، بہت اچھا انسان ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی فضول بات، کوئی چیپ حرکت نہیں کی، اور روحان تم مجھے وہ پروٹیکشن نہیں دے سکتے۔ تمہارے پاس وہ اثر و رسوخ نہیں ہے جو دلاور خان کے پاس ہیں، اور ارمان خان زادہ کا مقابلہ صرف دلاور خان ہی کر سکتا ہے، اس لیے مجھے یہ کیس جیتنے کے لیے دلاور خان کا سہارا لینا پڑے گا، نینا حتمی انداز میں کہتے ہوئے اپنا پرس اٹھائے وہاں سے چل دی۔ روحان غصے سے لب بھینچتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ نینا نے اگلی ہیئرنگ میں وہ ویڈیو بھی عدالت میں پیش کی جو اس کے پاس ثبوت کے طور پر موجود تھی، مگر بدقسمتی سے موبائل کا کیمرہ اتنا ناقص تھا کہ وہ ویڈیو بہت بلر تھی، اس میں کچھ بھی واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، صرف آوازیں ہی ریکارڈ ہوئی تھیں جس میں پریوش کی دبی دبی سی چیخیں تھیں، یا پھر ایک دو الفاظ جس میں اس کی منتیں کر رہی تھی۔ بختاور خان کی صرف مکروہ ہنسی کی آواز تھی اور چند چھوٹے چھوٹے الفاظ جو صحیح طرح ریکارڈ نہیں ہو سکے تھے۔ نینا نے اس ویڈیو کی بنیاد پر عدالت سے درخواست کی تھی کہ پریوش نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کا ریپ کر کے مرڈر کیا گیا تھا، اس لیے بختاور خان کی
ضمانت منسوخ کی جائے اور اسے ریمانڈ میں رکھا جائے، مگر عدالت نے نینا کی درخواست ریجیکٹ کر دی تھی اور نیکسٹ ہیئرنگ میں سے ٹھوس ثبوت لانے کو کہا تھا، کیونکہ اس ویڈیو میں کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ بختیور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں ارمان خان کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ سعدیہ بیگم نے بختیور خان کو وارن کیا تھا، جو ان کے سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے مورے، جو تم صبح صبح مجھے لیکچر دے رہا ہے؟ بختیور غصے سے اپنی شال اپنے گرد لپیٹتا بولا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ بختیور، پشمینہ کی والدہ آئی تھی میرے پاس کہ تم نے پشمینہ کا کالج جاتے ہوئے راستہ روکا ہے، اسے اٹھانے کی دھمکی دی ہے۔ وہ بیچاری رو رہی تھی، خان دادا کے ڈر سے انہیں تمہاری شکایت نہیں کی، مگر مجھے واسطے دے رہی تھی میں تمہیں سمجھاؤں، اور میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں باز آ جاؤ، ورنہ پریوش کو تم نے مارا ہے، میں سب کچھ تمہارے باپ کو بتا دوں گی۔ سعدیہ بیگم کا غصے سے برا حال تھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بختیور خان اس حد تک چلا جائے گا، یوں لڑکیوں کا راستہ روک کر انہیں اٹھانے کی دھمکی دے گا۔ بس کر دو مورے یہ جھوٹے ڈراوے دینا، اگر آپ نے بتانا ہوتا تو کب سے بتا چکے ہوتی، آپ کچھ نہیں بتائیں گے۔ اگر بتا بھی دیا تو کیا ہو جائے گا، خان دادا مجھے بچا لیں گے، بابا جان مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے، اور وہ نینا جو مجھے دھمکیاں دے رہی تھی، عدالت کے ذریعے مجھے سزا دلوانا چاہتی تھی، کیا ہوا؟ عدالت کا فیصلہ میرے حق میں آنے والا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، منہ کی کھائے کی بیچاری۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اس سے اس کا بچہ چھینا تھا، اب یہ کیس جیتنے کے بعد اسے اغوا کرواؤں گا، اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ بختیور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے انتہائی کروفر بھرے انداز میں بولا، تو سعدیہ بیگم دہلتے دل کے ساتھ بختیور کے منہ سے یہ سب سن رہی تھی۔ ارمان اپنے کمرے میں بیٹھا فون پر وکیل سے کل کی ہیئرنگ کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا، جب سعدیہ بیگم کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ارمان خان انہیں دیکھتا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ چھوٹی امی، آپ کیوں آئیں یہاں پر؟ مجھے بلا لیا ہوتا، ارمان خان نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے ترامن کہا۔ سعدیہ بیگم ہچکچاتے ہوئے بیڈ کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھی تھی، چہرہ بے حد متفکر اور پریشان تھا۔ میں جانتا ہوں چھوٹی امی، آپ پریشان ہو رہی ہیں کل کی ہیئرنگ کے متعلق سوچ کر۔ آپ بے فکر رہیں، کل کیس کا فیصلہ ہمارے ہی حق میں آئے گا۔ مخالف وکیل کے پاس کوئی ثبوت، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ ارمان خان سعدیہ بیگم کا متفکر چہرہ بغور دیکھتا ہوا بولا۔ ارمان، فیصلہ ہمارے حق میں نہیں، ہمارے خلاف ہونا چاہیے، بختیور کو سزا ملنی چاہیے۔ سعدیہ بیگم کی بات سن کر ارمان خان زادہ نے حیرانگی سے سعدیہ بیگم کو دیکھا تھا۔ چھوٹی امی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جو بھی کہنا ہے کھل کر کہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا، ارمان خان نے حیرانگی سے کہا۔ اسے سعدیہ بیگم اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی، بہت ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ ارمان، مجھے نینا نے کہا تھا کہ میں اس کے گناہ پر پردہ ڈالوں گی تو وہ یہاں رکے گا نہیں، وہ کرتا جائے گا، جانے کتنی لڑکیوں کو اپنی ہوس کی بھیڑ چڑھائے گا، اور اس کا کہا سچ ثابت ہو گیا۔ بختیور خان بالکل بھی اپنے کیے پر نادم نہیں ہے۔ سعدیہ بیگم اچانک سے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارمان نے حیرانگی سے بیڈ سے اٹھتے سعدیہ بیگم کے پاس والی چیئر پر بیٹھ کر ان کے ہاتھ نرمی سے تھامے تھے۔ کیا بات ہے چھوٹی امی؟ کھل کر کہیں، ارمان نے نرم لہجے میں سعدیہ بیگم سے کہا تھا۔ سعدیہ بیگم نے ارمان کو ساری بات بتائی تھی کہ پریوش کا قتل بختیور نے کیا تھا۔ پریوش کے قتل والی رات سعدیہ بیگم نے بختیور خان کو اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، اور اس کے جانے کے بعد جب وہ کمرے میں گئی تو پریوش مر چکی تھی، اور یہ بھی کہ نینا کو دھکا بھی بختیور خان نے دیا تھا۔ ارمان خان زادہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے سن رہا تھا، شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چھوٹی امی، آپ نے تب مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں چپ رہی آپ؟ پریوش میری بہنوں کی طرح تھی، میں نے اسے سرپرستی دی تھی، بختیور اپنے ہی گھر کی عورت کے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے تب لگا میرا بھائی جتنا بھی برا ہو مگر اپنی گھر کی عورت پر کبھی نظر نہیں رکھے گا، اور شاید دونوں جوان ہیں، بہک گئے، اور پریوش کے لیٹر نے مجھے وہی سمجھنے پر مجبور کیا جو بختیور نے مجھے دکھایا، یا پھر خون کی محبت نے
مجھے اتنا خود غرض بنا دیا کہ میں نے اپنی ضمیر کی آواز نہ سن سکا، میں اپنے ضمیر کی آواز نہ سن سکا، یا پھر مجھے یقین تھا، مان تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ قتل نہیں کر سکتا، کسی معصوم کی عصمت دری نہیں کر سکتا۔ ارمان ضبط کی انتہا پر تھا، لہجے میں بہت کچھ ٹوٹنے کی چبھن تھی، یقین، مان، سب کچھ۔ میں اپنے بچے کا قتل تو شاید اسے معاف کر دوں، مگر پریوش کا قتل اسے معاف نہیں کروں گا۔ بختاور کو سزا مل کر رہے گی اور اسے سزا میں دلواؤں گا، ارمان چٹانوں سے مضبوط لہجے میں بولا۔ ارمان خان زادہ سعدیہ بیگم کو ساتھ لے کر عدالت بختاور خان کے خلاف گواہی دلوانے جا رہا تھا۔ آدھے راستے میں ان کی گاڑی پر فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ خان دادا کو ساری سچائی معلوم ہو چکی تھی کہ ارمان خان زادہ سعدیہ بیگم کو عدالت بختاور خان کے خلاف گواہی دلوانے لے جا رہا ہے۔ خان دادا نے اپنے آدمیوں کو ارمان کی گاڑی پر فائر کر کے انہیں روکنے کو کہا تھا۔ خان دادا نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ ان کے پوتے ارمان خان کو ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے اور سعدیہ بیگم کو جان سے مار دیں۔ ارمان خان زادہ کے گارڈز بھی اس کے ہمراہ تھے۔ دونوں طرف سے شدید فائرنگ ہو رہی تھی۔ ارمان خان زادہ بہت مشکل سے سعدیہ بیگم کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یور آنر، یہ پریوش کے اردو کے نوٹس ہیں اور یہ وہ لیٹر جو پریوش کی لاش کے پاس پڑا ہوا ملا۔ اچھی طرح آپ ملاحظہ کر لیں ان دونوں کی رائٹنگ میں کتنا فرق ہے۔ نینا نے جج کو وہ نوٹس اور لیٹر تھمایا تھا۔ لیٹر نینا اپنے ساتھ لائی تھی اور نوٹس پریوش کے اسکول سے اس نے دلاور خان کی مدد سے حاصل کیے تھے۔ شور آنر، وکیل استغاثہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس لیٹر پر پریوش کی رائٹنگ نہیں ہے، مگر یہ وہ لیٹر ہی نہیں جو پریوش نے لکھا تھا۔ وہ لیٹر تو اس دن افراتفری میں گم ہو گیا تھا، اور اس لیٹر سے یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ بختاور نے لکھا ہے، کیونکہ یہ رائٹنگ اگر پریوش کی نہیں ہے تو بختاور خان کی بھی نہیں ہے۔ وکیل نینا کو تنزیہ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ رؤوف خان زادہ کافی نامی گرامی وکیل تھا، آج تک کوئی کیس نہیں ہارا تھا۔ اس نے نینا کے ہر وار کا پہلے سے ہی جواب سوچ رکھا تھا۔ بختاور خان کٹہرے میں کھڑا مسکراتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے نینا کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نینا بختاور کے پاس گئی تھی۔ مسٹر بختاور خان، جب پریوش کا قتل ہوا آپ کہاں تھے؟ نینا نے بختاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کیا تھا۔ میں مردان خانے میں تھا، اور کہاں ہونا تھا مجھے؟ بختاور نے پراعتماد طریقے سے جواب دیا۔ آر یو شور آپ مردان خانے میں تھے؟ نینا نے سوال دوبارہ دہرایا تھا۔ ہاں، میں مردان خانے میں ہی تھا۔ اس بات کی گواہ ارمان لالا ہے، میں ادھر ہی تھا جب زنان خانے میں چیخو پکار ہوئی تھی۔ دلاور خان نے اطمینان سے جواب دیا۔ جب چیخو پکار ہوئی تو اس وقت مردان خانے میں آپ اور آپ کے بھائی ہی تھے غالباً، باقی مرد حضرات شاید کسی شادی پر گئے تھے، ہے نا؟ نینا نے سوال دوبارہ دہرایا تھا۔ ہاں جج صاحب، خان دادا اور باقی سب گھر پر موجود نہیں تھے، صرف میں اور لالا تھے۔ بختاور نے اس بار جج صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر آپ چیخو پکار سن کر اندر کیوں نہیں آئے؟ آپ کے لالا تو بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے، آپ کیوں نہیں آئے؟ کیوں مردان خانے میں بیٹھ کر سب کی چیخو پکار سنتے رہے؟ نینا نے کڑے تیوروں سے سوال کیا۔ یور آنر، وکیل استغاثہ فضول میں ہی یہ سوال کر رہی ہیں، جس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف ٹائم ویسٹ کر کے نیکسٹ تاریخ لینا چاہتی ہیں۔ یور آنر، اس سوال کا اس کیس سے مطلب ہے، جب ان کے بھائی بھاگتے ہوئے زنان خانے کی طرف آئے، یہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا ان کی ماں کو کچھ ہو سکتا ہے، ان کی بہنیں تھیں زنان خانے میں موجود، ان میں سے کسی کو کچھ نہ ہو گیا ہو، یہ کیوں وہاں بیٹھے رہے جبکہ گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا؟ یہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ ان کے دل میں چھوڑ تھا، انہیں ڈر تھا کہیں یہ پکڑے نہ جائیں، ان کی گھبراہٹ ان کے ایکشن سے اندازہ نہ ہو جائے یہ قتل انہوں نے کیا ہے، اس لیے چپ کر کے مردان خانے میں بیٹھے رہے، بلکہ اسی ٹائم فوراً سے گھر سے ہی نکل گئے۔ نینا نے جج کو دیکھتے اونچی آواز میں کہا۔ تو بختاور نے گھور کر نینا کو دیکھا تھا۔ مس نینا، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، گواہ ہے، وہ لائیں۔ ان باتوں سے ثابت نہیں ہوتا بختاور خان مجرم ہے، مخالف وکیل نے طنزیہ انداز میں کہا۔ جج صاحب، گواہ کے طور پر بذاتِ میں خود موجود ہوں، میں نے انہیں ایک دفعہ پریوش کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ بات
میں نے ان کے گھر والوں کو بھی بتائی تھی، آپ پوچھ سکتے ہیں ان لوگوں سے۔ نینا نے اسکندر خان اور ارتضیٰ خان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ارمان خان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نینا حیران بھی تھی کہ آج کی ہیئرنگ میں وہ کیوں نہیں موجود۔ یور آنر، مس نینا اپنی پرسنل دشمنی نکال رہی ہیں۔ ان کے اپنے شوہر کے ساتھ بنی نہیں تو یہ اس بات کا بدلہ لے رہی ہیں۔ راتوں رات یہ گھر سے بھاگ گئیں، پتہ نہیں کس کے ساتھ انہوں نے اپنا منہ کالا کیا۔ مخالف وکیل نے نینا کے کردار پر ٹونٹ کیا تھا، یہ کسی کے ساتھ نہیں گئی تھیں۔ میں نے اپنے گارڈز کے ہمراہ انہیں بے حفاظت شہر پہنچایا تھا۔ ارمان کی باروب اور سرد آواز عدالت میں گونجی تھی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ ارمان خان سعدیہ بیگم کے ساتھ کھڑا تھا۔ جج صاحب، میرے اور ان کے بیچ اختلافات بہت بڑھ گئے تھے، تو مجھے یہی مناسب لگا کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے شہر بھیج دیا جائے۔ ارمان نے خون شام نگاہوں سے وکیل کو گھورتے ہوئے کہا تو رؤف خان زادہ گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ رؤف خان زادہ اپنی لمٹ کراس کر رہے ہیں، ایک عورت کے کردار پر انگلی اٹھا کر، اور اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں، ان کا کردار آئینے کی طرح صاف ہے۔ ارمان نے نینا کو دیکھتے ہوئے کہا تو نینا نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ بے شک وہ اس کے کردار کی گواہی دے رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے لپک رہے تھے، اور نینا کی آنکھوں اور دل میں بھی تو صرف نفرت تھی۔ یور آنر، میں معافی مانگتا ہوں مس نینا سے، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں جرا میں بھول گیا۔ واقعی میں مجھے ایک عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ رؤف خان زادہ نے ارمان کے ڈر سے معافی مانگی تھی۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں اور خطرناک تیور دیکھ کر وہ بہت ڈر گیا تھا۔ سعدیہ بیگم نے بختیار خان کے خلاف گواہی دی کہ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عدالت نے بختیار خان کو اریسٹ کر کے اس کا ریمانڈ جاری کیا تھا اور فیصلہ اگلی ہائرنگ پر دینے کا کہا تھا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد نینا عدالت کے کمرے میں بیٹھ کر کافی دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ آج پریوش کو انصاف مل گیا تھا۔ نینا کو پورا یقین تھا کہ اگلی ہیئرنگ میں بختیار کو سخت سے سزا دلوانے میں وہ کامیاب ہو جائے گی۔ وہ خوشی خوشی باہر آئی تھی تاکہ دلاور خان کا شکریہ ادا کر سکے۔ آج اس کی وجہ سے یہ کیس لڑ سکی، اس کی سپورٹ کی وجہ سے یہ کیس جیت سکی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ارمان خان زادہ اس دن اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور وہ پریوش کو کبھی انصاف نہ دلا سکتی۔ وہ عدالت سے باہر آئی تھی تو ارمان خان سامنے ہی کھڑا تھا، بلیک شلوار قمیض پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، اپنی بھرپور مردانہ وجاہت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نینا کو دیکھتا ہوں، اپنی گلاسز اتارتے اس کی طرف بڑھا۔ اب دونوں ہی ایک دوسرے کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرت، اتنی آگ تھی، شاید وہ کچھ پل ایک دوسرے کے قریب اور کھڑے رہتے تو وہ نفرت ان دونوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ سب کچھ کر کے اگر تم یہ سمجھتے ہو ارمان خان زادہ کہ میں تمہاری زندگی میں واپس آ جاؤں گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ نینا نے اپنی ہیزل گرے آنکھوں سے ارمان کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارمان خان زادہ نینا کی بات پر استہزائیہ ہنسا تھا۔ اس ہنسی میں درد کہیں نہیں تھا، صرف اور صرف خود پر ملامت تھی۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تم کبھی میری زندگی میں واپس آؤ، کیونکہ جتنی تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اس سے کہیں زیادہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ آج مجھے پچھتاوا ہوتا ہے کیوں میں نے تم سے محبت کی، کیوں میں نے تم پر اعتبار کیا۔ ارمان خان زادہ کی آنکھوں میں سرخی گہری ہوئی تھی۔ نینا کو لگا وہ کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تو وہ سرخی لہو بن کر اس کی آنکھوں سے ہی نہ ٹپک پڑے۔ ارمان خان زادہ سے اتنی نفرت کے باوجود نینا کے دل کو اس کی نفرت پر ٹھیس پہنچی تھی۔ اتنی نفرت ہے تو یہ رشتہ ختم کیوں نہیں کر دیتے، آزاد کیوں نہیں کرتے مجھے؟ نینا چٹکتے اعصابوں کے ساتھ چیخ کر بولی تھی۔ اب اور وہ اس رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہ رشتہ واقعی میں اس کے لیے ایک بوجھ ہی تھا۔ تمہیں کہیں سے بھی لگتا ہے ہم ایک رشتے میں بندھے ہیں؟ یہ رشتہ تو تب ہی ختم ہو گیا تھا جس دن تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میرے گھر کو چھوڑا، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میری ہر خوشی مجھ سے چھین لی۔ مان خان یکدم نینا کے قریب ہوتا اس کے بازو پر اپنی وحشی گرفت جمائے وحشت کے عالم میں چلایا تھا۔ نہیں، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا، تو اعتبار تم نے توڑا تھا، دھوکہ تم نے دیا تھا، کیونکہ دھوکہ اور دغا بازی تمہاری فطرت میں ہے۔ نینا بھی اسی کے انداز میں اس پر چلائی تھی۔ میری زندگی کا مقصد اب تمہیں برباد کرنا ہے، یہ تو شروعات ہے ارمان خان زادہ،
آگے آگے دیکھتے جاؤ ہوتا ہے کیا۔ نینا ارمان خان کو شعلہ وار نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی۔ ارمان اس کی بات پر گہرا مسکرایا تھا۔ میں برباد ہوا ہوں؟ ہاں ہوا تھا برباد، کل تمہارے ہاتھوں سے۔ آج تو میں نے تمہیں برباد کیا ہے، افسوس تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا۔ یہ میرا پہلا وار تھا تمہارے لیے مسز خانزادہ۔ تمہیں لگا جیت تمہاری ہے، لیکن عنقریب تم منہ کے بل گرو گے، مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے، اور اس دن میں اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ ارمان خانزادہ ایک ایک لفظ چباتا ہوا بولا۔ واہ کیا بات ہے ارمان خانزادہ، تم آج بھی ویسی ہی ہو۔ زیادتی میرے ساتھ ہوئی، تمہارے بھائی نے میرے بچے کو مارا اور تم مجھے سنا رہے ہو؟ نینا استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے پھٹ پڑی تھی۔ ہاں اس بچے کو مارا جسے تم زندگی دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ نینا تم نے مجھ پر اعتبار کیا ہی نہیں کبھی، تم نے مجھ سے پیار کیا ہی نہیں تھا۔ ارمان خان کرب سے مسکرایا۔ میں نے تمہیں سچائی بتانے کی کوشش کی تھی، نینا چلائی تھی۔ ہاں بتائی تھی، مگر میرے جھٹلانے پر تم نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری کہی ہوئی بات کو سچ بھی کہا تھا۔ مجھے یقین دلانے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی۔ پتہ ہے کیوں نہیں؟ تم نے مجھے یقین دلایا کیونکہ تمہیں بہانہ چاہیے تھا مجھے چھوڑنے کا، مجھ سے آزادی چاہیے تھی۔ تمہارا سانس اس حویلی میں نہیں گھٹتا تھا، ارمان خانزادہ کی محبت میں گھٹتا تھا۔ تمہارے معاملے میں نے ہمیشہ دل کی سنی تھی، اور یقین مانو ہمیشہ مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ اب تمہارے معاملے میں میرے پاس دل کہیں نہیں ہے، بلکہ ارمان خانزادہ کے پاس اب دل ہی نہیں ہے۔ ارمان خان ایک ایک لفظ چباتا نفرت سے اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ نینا سٹل وہیں کھڑی تھی، اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ آج پھر نینا کو افسوس ہوا تھا اس بے حس انسان سے دل لگانے کا، مگر اب اس دل میں ارمان خانزادہ کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔